آخری 2 آیات بہت اہم ہیں۔ اس میں وہ تمام مومنین جنہوں نے اس صورت کو پڑھا، اس کے احکامات کو قبول کیا، تو پھر ان کے لیے دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں ان کو کیا انعامات ملیں گے، اس کا تذکرہ۔ قرآن مجید گواہ ہے کہ انہوں نے متعدد نبیوں کو قتل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کیا تھا اور آپ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو بادشاہ واحد تسلیم نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب آپ کمزور ہوں گے تو ہر شخص آپ پر چڑھ دوڑے گا اور آپ کو پھونک سے بجھانا اور چٹکیوں میں اڑانا چاہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد دین حق کو غالب کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے اسلام کی بنیادی میڈیا کے ساتھ محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے سابقہ پروگرام میں سورہ صف کی پہلی 7 آیات کو اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے سمجھ رہے تھے۔ ہمارا آج کا پروگرام اسی سورت کی آخری 7 آیات کے بارے میں ہے۔ ناظرین، 7 آیات میں سے جو 8ویں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا یہود کی اس کوشش کہ وہ سازش کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس کی ناکامی، اور اللہ تعالیٰ کا 2 ٹوک اعلان کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ہر صورت مکمل کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی برا لگے۔ اگلی 4 آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ دنیا میں بھیجنا اور مسلمانوں کو جہاد کی دعوت ہے۔ اور پھر آخری 2 آیات بہت اہم ہیں۔ اس میں وہ تمام مومنین جنہوں نے اس صورت کو پڑھا، اس کے احکامات کو قبول کیا، تو پھر ان کے لیے دنیا میں کیا ہے اور آخرت میں ان کو کیا انعامات ملیں گے، اس کا تذکرہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے ان آیات کو سمجھیں، میں چاہوں گا کہ ان 7 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر برا مانے۔ وہی تو ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو سب دینوں پر غالب کرے اگرچہ کافر مشرک ناپسند کرے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان لاؤ، اور تم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پاکیزہ مکانوں میں ہمیشہ رہنے کے باغوں میں یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری بات جو تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد ہے اور جلدی فتح، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اے ایمان والو، اللہ کے مددگار ہو جاؤ، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پھر ایک گروہ بنی اسرائیل کا ایمان لایا اور ایک گروہ کافر ہو گیا۔ پھر ہم نے ایمانداروں کو ان کے دشمنوں پر غالب کر دیا، پھر تو وہی غالب ہو کر رہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ چاہتے ہیں، یعنی یہود کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دے۔ پہلے تو آپ اس بات کی ہمیں وضاحت کریں کہ پھونکوں سے بجھانے کا کیا مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا 2 ٹوک اعلان کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے، اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چراغ کو ذہن میں لائیں تو اس کو بجھایا جاتا ہے پھونک سے، اتنا سا اس کی ہوتی ہے بات، اس کو ایک پھونک ماری جائے تو وہ بجھ جاتا ہے۔ تو پہلے یہ سیناریو ذہن میں لائیں کہ قرآن مجید میں یہ آیات کب نازل ہو رہی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہودیوں کے 3 قبائل عین مدینہ منورہ میں موجود ہیں، اور ان کی ہر کوشش یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے چراغی گل کر دیا جائے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حیثیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ ختم کر دی جائے، یعنی آپ کو انڈرمائن کرنا، اس کی ہر کوشش انہوں نے کی ہے۔ لیکن سر، یہ جو پھونکوں سے ہے، اس کا مطلب ہم یہ لیں گے کہ سازشی طریقے سے، یعنی خود سامنے آ کے مقابلہ نہ کرنا، لیکن دوسروں کو اٹھانا کہ دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اصل میں یہ محاورہ جو ہے نا، پھونکوں سے چراغ بجھانا، یہ ایک ایزی ٹاسک کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک،
یعنی وہ سمجھتے تھے کہ بس، اس لیے کہ ان کی تاریخ جو ہے یہودیوں کی، قرآن مجید گواہ ہے کہ انہوں نے متعدد نبیوں کو قتل کیا، اور ایک جگہ وضاحت بھی آئی ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا بما لا تہوی انفسہم، وہ بات لے کر کہ جو انہیں پسند نہیں تھی، ففریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، فتقتلون، تو اس کے حاضر کے صیغے میں ہے کہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا کوئی ایسی بات لے کر جو تمہیں پسند نہیں تھی، تو کچھ کو تو تم نے صرف انکار پر اکتفا کیا اور کچھ کو تم نے قتل ہی کر دیا۔ تو یہ دونوں کام جو ہیں یہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، ولو کریہ الکافرون، خواہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ اب نور جو ہے یہ روشنی، ٹھیک، اور روشنی، ہدایت، یہ ہم معنی قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اگر ہم تاریخ انبیاء جس کو ہم ان نشستوں میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان کی دعوت صرف عقیدے کی دعوت تھی۔ پھر لوط علیہ السلام سے معاشرتی جو برائیاں تھیں وہ بھی ایڈریس کی جانے لگیں نبوت کی طرف سے، رسالت کی طرف سے۔ پھر شعیب علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پولیٹیکل ریپریشن کو آ کر انہوں نے چیک کیا، اور فرعون سے پہلی ہی ملاقات میں کہا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ یعنی یوں سمجھیے کہ وہ جو ہدایت کا چراغ تھا، اللہ تعالیٰ تو اس کی روشنی بڑھا رہا ہے، لیکن یہود جو ہیں یہ کب سے کیا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو وہ چٹکیوں میں اڑا دیں، پھونکوں سے بجھا دیں۔ یہ دونوں محاورے جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ رکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، چٹکیوں میں اڑانا، پھونکوں سے بجھانا۔ ٹھیک، اس پر پھر مولانا ظفر علی خان کا وہ شعر ہے نا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو ایک طرف ان کی کوشش ہے کہ وہ تو چراغ ہی کو گل کر دیں، دوسری طرف اللہ کی پلاننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، اور نور مکمل کہاں ہوا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل ٹھیک سر۔ یہاں پہ اگلی آیت جو ہے، جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس کو سب دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ یہ جو غلبہ ہے یہ کیا فتح مکہ کی صورت میں ہو چکا یا بھی آگے آئے گا؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ہدایت، روشنی، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنی روشنی کو مکمل کرے گا، ٹھیک، یعنی چراغ سے سورج بنائے گا۔ ٹھیک، دوسری طرف دشمنوں کی کوشش ہے کہ وہ اس چراغ کو اس کو رسول کو چٹکیوں میں اڑا دیں اور اس چراغ کو گل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد فرمایا اللہ ہی تو ہے کہ جس نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، الہدا، کامل ہدایت، یعنی وہ مکمل نور قرآن مجید دے کر بھیجا، اور دین حق یعنی سچا دین دے کر بھیجا، یعنی دین اسلام دے کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ ایسے نہیں بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نصرت سے اس دین کو کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ بالکل ٹھیک۔ ولو کرہ المشرکون، خواہ مشرک برا لگے۔ دین کا لفظ ہے، اس کو بڑا سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ دین کے بنیادی معنی تو ہیں بدلہ، مالک یوم الدین۔ پھر عربی میں کہتے ہیں کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ پھر دین کا لفظ سورۃ کافرون میں وہ راستے کے لیے آیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہاری لیے تمہاری راہ، میرے لیے میری راہ۔ ٹھیک۔ پھر سورہ یوسف میں یہ لفظ آیا ہے قانون کے معنوں میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بادشاہ کے بہت بڑے وزیر تھے لیکن خود تو بادشاہ نہیں تھے، قانون کو بادشاہ کا چلتا تھا، تو فرمایا کہ ما کانا لی یاخذ اخاہ فی دین الملک، یوں ہم نے یوسف کو ترکیب سجائی، ذالک کدنا لیوسف، یوں ہم نے یوسف کو ایک ترکیب سجائی اس لیے کہ بادشاہ کے قانون میں اس کے پاس کوئی پروویژن نہیں تھی کہ اپنے بھائی کو ڈیٹین کر سکتا، ٹھیک ہے نا، لہذا وہ تو ایک اسکیم جو ہے وہ بنائی گئی، تو وہاں دین کا لفظ آیا ہے قانون کے معنوں میں۔ اور سورۃ آل عمران میں یہ لفظ آیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، نظام زندگی، طرز حیات، وے آف لائف تو اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے۔
بالکل ٹھیک. اب یہاں دونوں چیزوں کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں لے کر آئے. الہدا یعنی قرآن مجید ایک کامل روشنی بھی لے کے آئے راستہ دکھانے والی, اور دین حق ایک سچا دین, ایک پورا نظام زندگی حق پر مبنی اللہ کی طرف سے, وہ بھی لے کر آئے. کیوں لے کر آئے؟ ایسا نہیں کہ غالب کرنے آپ ناکام رہیں, لی یظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ آپ اس دین کو کل کے کل دین پر غالب کر دیں. ولو کرہ المشرکون, خواہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے. اچھا, اب یہ چیز جو ہے یہ آپ کو سمجھ میں آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک طاہرانہ نظر ڈالنے سے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کیا تھا اور آپ نے کیا کیا. اگر تو آپ اس کو نہیں سمجھیں گے کہ قرآن مجید کی آیات مربوط ہیں, اور جو میں نے آپ سے کہا تھا پچھلی دفعہ کہ اس صورت کا مرکزی مضمون جہاد فی سبیل اللہ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, اس جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کے لیے تبلیغ کی, دعوت کی, اسی مقصد کے لیے انیشلی ہاتھ باندھے رکھے, پیسیو ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا, اور اسی مقصد کے لیے آپ نے قافلوں کو اپنی موجودگی کا احساس دلایا. غزوہ بدر سے پہلے جو 8 مہمیں آپ نے بھیجی, اور پھر اسی مقصد کے لیے آپ نے قریش کو بل میں سے سانپ کو نکلوایا, اور وہ خود لڑنے کے لیے آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید و نصرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کر دیا. پھر غزوہ احد, غزوہ خندق, صلح حدیبیہ, چلتے چلے جائیں. اکثر مقصد کیا تھا؟ لی یظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ آپ غالب کر دیں اس کو کل کے دین پر. یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلبہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نہیں تھا, یہ کوئنسیڈنٹلی ہو گیا. ایسا نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے. ایک نیا ماحول, ایک نیا علاقہ, نئے لوگ. تو دعوت و تبلیغ کے لیے تو ابھی بہت نیا میدان تھا. پھر صرف مدینہ ہی تو نہیں, پورا عرب, پھر عرب سے باہر نکل کر ساری دنیا جو ہے اس پر دعوت تھی. تو ساری عمر دعوت کا کام ختم ہونے والا نہیں تھا. آپ نے مدینہ منورہ آ کر جو کام کیے ان کو نوٹ کریں. پہلے آپ نے مسجد نبوی بنائی, پھر مواخات قائم کی, اور اس کے بعد میثاق مدینہ کیا. میثاق مدینہ کیوں تھا؟ یعنی انہی یہود کو باندھنے کے لیے تھا کہ آپ کا مقصد قریش سے کلیش لینا تھا. اور اگر یہود جو ہیں ان کے ہاتھ بندھے نہ ہوئے نہ ہوتے تو پھر پتہ نہیں وہ کیا کرتے. ابھی تو اس معاہدے میں بندھے ہوئے تھے اور انہیں کیا کیا حرکتیں کی ہم سب جانتے ہیں. لیکن اگر وہ بھی نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے اقدام جو تھے وہ گول اورینٹڈ تھے, ایسے ہی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک منٹ بھی ایسا نہیں تھا جو اس مقصد سے ہٹا ہو. آپ نے جو بھی سارے کام کیے ہیں اس کا الٹیمیٹ مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی. وہ سٹیپس تھے نا سارے. جی بالکل. لیکن نا جہاں تک دعوت کا تعلق ہے, کیا یہودیوں کو دعوت نہیں دینی تھی؟ یعنی اوس و خزرج کی اکثریت تو ایمان لائی تھی, لیکن آپ نے یہودیوں کو باقاعدہ دعوت نہیں دی. آپ نے اس کے بعد وہ پولیٹیکل سارا کا سارا جو ہے وہ موو کیا ہے کہ یہود کو استعمال کروں گا میں, اور الٹیمیٹلی مکہ مکرمہ کو فتح کر کے وہاں پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا ہے, اس لیے کہ وہ پورے عرب کا کیپٹل ہے. ٹھیک سر. یہاں اچھا, یہ 2 باتیں یہاں پر ایک بڑے اہم نوٹ کرنے والی ہیں کہ پہلی آیت یعنی آیت نمبر 8 کا آخر ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اور اللہ کے دین کا غلبہ کل کے کل دین پر. اس کے آخر میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہاں بھی ایک بڑا لطیف نقطہ ہے کہ ایک ہے دین کی تبلیغ, دین کی دعوت, علم دین کا پھیلنا, قرآن مجید ناظرہ, قرآن مجید حفظ, قرآن مجید کا ترجمہ, عربی زبان, حدیث, پھر فقہ. یہ ساری تعلیمات جو ہیں, ہم کوئی اچھا مدرسہ دیکھیں گے تو فوراً ہم کہیں گے جی میرا بھی حصہ ڈال لیں. لیکن اللہ کے دین کا غلبہ اچھے اچھے دیندار لوگوں کو پسند نہیں. میں اس کی سمپل ایک مثال دیتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں مسلمان باپ کی وراثت کا ایک قانون ہے,
اور اس قانون کے مطابق اس کے جہاں بیٹے وارث ہیں وہاں بیٹیاں بھی وارث ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں کہنا چاہیے کہ جو بخوشی اپنی بہنوں کو ان کا وہ حصہ جو اللہ نے مقرر کیا دینے کو تیار ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اب آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا چارج سنبھالا، بیعت ہوئی، تو انہیں خطبہ دیا تھا کہ تم نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کی بنیاد پر اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تمہارا فرض ہے کہ مجھے سیدھا کر دو. ٹھیک ہے نا؟ پھر فرمایا پالیسی سٹیٹمنٹ کہ تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں جو اس نے غصب کیا ہوا ہے، اور ہر ضعیف کمزور میرے سامنے قوی ہوگا، طاقتور ہوگا جب تک کہ میں اس کو حق دلا نہ دوں. اچھا، اب آئیے، آج اگر اسلامی نظام ہمارے ملک میں قائم ہوتا ہے تو اسلامی نظام آئے گا تو اس میں کیا ہے، وہ عورت جس کا حق اس کے بھائیوں نے غصب کیا ہے، وہ کمزور ہے، وہ جا کر اسلامی عدالت کا کنڈا کھٹکھٹائے گی کہ میرا حق میرے بھائیوں نے مارا ہے، اور اسلامی عدالت جو ہے وہ فیصلہ دے گی، ڈکری دے گی کہ یہ حق جو ہے اتنا اس کا بنتا ہے بہن کا، وہ بھائی سے لے کر اس کو دیا جائے. تو کیا وہ بھائی جو آج دینے کو تیار نہیں ہے وہ یہ چاہے گا کہ اسلامی نظام آ جائے کبھی بھی نہیں، اور مجھ سے یہ حق چھین لیا جائے؟ کبھی نہیں. تو اللہ کے دین کا غلبہ، اس کے لیے مشرکین کا لفظ استعمال کیا ہے. اب مشرک کے دو معنی ہیں نا، ایک تو مشرک کی جو اصطلاحی معنی ہے المشرکین جہاں قرآن مجید میں آتا ہے، اس سے مراد عرب پیگنز ہوتے ہیں، یعنی ادر دین اہل کتاب، ان کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح مشرکین. یہ کہاں سے واضح ہوتا ہے؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کافر خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرکوں میں سے. یعنی کافر کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والا. یہ دونوں قسم کے ہیں، بنی اسرائیل بھی نہیں مان رہے اور اس کے بعد اہل کتاب بھی نہیں مان رہے، اور مکے والے اور باقی عرب کے قبیلے بھی نہیں مان رہے. تو غیر عرب جو ہیں کفار، ان کے لیے دین کی اصطلاح قرآن مجید کی اصطلاح مشرکین ہے. دوسرے مشرکین کے لفظی معنی ہیں شرک کرنے والے. اب شرک جو ہے جہاں کسی کو اللہ کا بیٹا ماننا شرک ہے، وہیں کسی کو اللہ کے مقابلے میں سجدے کے قابل سمجھنا بھی شرک ہے. کسی کی منت، کسی کی نیاز، کسی سے دعا، یہ سب کیا ہیں؟ شرک ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بادشاہ واحد تسلیم نہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے نا، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی صرف اسی کی ہے. یعنی یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس بندے نے اپنے نفس کی بات کو مان لیا اور اللہ کے بات کو پیچھے کر دیا، وہ مشرکوں میں آئے گا. وہ لفظی معنوں میں تو آئے گا یقیناً کہ اس نے اپنے نفس کو اللہ کا ہمسر بنا دیا. لیکن میں ذرا گریٹر سینس میں بات کر رہا ہوں کہ حکمرانی کس کی؟ اللہ کی، ہمارے رواج کی، یا پارلیمنٹ کی. یعنی جو بھی اللہ کے مقابلے میں آئے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا شریک بنایا جانے والا ہے. تو جو اللہ کا قانون جانتے بوجھتے ہوئے آج پاؤں تلے روند رہا ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اللہ کی حکمرانی آ جائے. بالکل ٹھیک. اور سر یہ لہذا فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ وہ خواہ مشرکوں کو وہ برا لگے. سر اگلی آیت جو ایسی ہے کہ میں تمہیں ایسی تجارت، سر تجارت ہے لین دین، یعنی کوئی دو کچھ لو، نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے. نہیں، تجارت کا ایک اور اسپیکٹ ہے، یاد رکھیں، تجارت ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک، کوئی شخص کہیں باہر سے آتا ہے اور ڈھیروں ڈالر، پاؤنڈز، ریال لے کے آتا ہے. اب ہر دوسرا آدمی جو ہے اس کے پاس آتا ہے کہ جی میرے کاروبار انویسٹ کر دو، بڑا نفع ہوئے گا. وہ کہتا ہے اتھے کر دو، اتھے کر دو. اب اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں کے پاس اپنی جان اور میرا دیا ہوا مال ہے، جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے پاس آ رہا ہے خریدار بن کے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتاؤں کہ اگر تم اس میں انویسٹ کرو، کس کو انویسٹ کرو؟ اپنی جان اور مال کو،
تنجیکم من عذاب علیم، تو وہ تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ ٹھیک، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یعنی لفظی ترجمہ ہوگا تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہو، لیکن اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کیونکہ آگے یغفر لکم آ رہا ہے، مضارع مجزوم آ رہا ہے، وہ جواب شرط ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا دونوں آیتوں کو ملا کر کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر پختہ ایمان رکھو اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم واقعی سمجھو۔ سر یہاں میں ایک پوائنٹ آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، یہ کہ اللہ تعالیٰ کہ میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے، آج کے تناظر میں دیکھیں جو فلسطین میں ہوا، جو دیگر اسلامی ممالک جو کہ پہلے شام، یہود جو کچھ آج کل کر رہے ہیں، ابھی امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پہ اٹیک کیا، ہم یہ پہلے عراق نشانہ بنا، اس کی ساری سچویشن کو دیکھیں، آج پہ اس کو چسپا کریں تو کیا یہ آج کے مسائل کا حل بھی ہے؟ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب آپ کمزور ہوں گے تو ہر شخص آپ پر چڑھ دوڑے گا اور آپ کو پھونک سے بجھانا اور چٹکیوں میں اڑانا چاہے گا۔ ٹھیک، آپ طاقتور ہوں گے تو پھر یہ نہیں ہوگا، لیکن وہ بات ذرا دور چلی جاتی ہے، اسی پر رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تھا، اور اب صحابہ کرام کو للکارا جا رہا ہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ اگر تم اس میں اپنی جان اور مال کو انویسٹ کرو تو وہ تمہیں دردناک عذاب سے، یہ آخرت کا عذاب مراد ہے، نجات دلا دے۔ ٹھیک، اس کے بعد فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، یعنی جہاد کا، ایمان اور جہاد کا جو اصل بینیفٹ ہے وہ تو آخرت میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، یعنی جو اخروی کامیابی ہے جی، جو ہمارا مقصد ہے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھا الْأَنْہَار، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ سر یہ جو نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی یہ وہی ہے جس طرح آج ہم کشمیر میں جاتے ہیں تو ہم کھڑے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہیں تو نیچے سے وہ چشمے جا رہے ہیں، یہ وہی کانسیپٹ ہے؟ وہ بھی ہے بھائی، کہیں اس کی ہو سکتا ہے۔ اصل میں جنت ہم جا کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس آیت کا مفہوم کیا تھا اور اس کا آیت کا مفہوم کیا تھا۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں کوئی خیال ہی پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہمارے گھروں میں یعنی پائپ بچھے ہوئے ہیں نیچے، ٹھنڈے پانی کے، گرم پانی کے، تازہ پانی کے، کیا پتا یہ بھی نہریں ہی ہیں نا۔ اور ویسے جو نیچے نہریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آئیڈیل گھر کا تصور ہے اس میں واٹر سائڈ لازمی ہے، گرینری اینڈ واٹر، لیونگ اپارٹمنٹ دین گرینری آل اراؤنڈ، اور پھر نیچے چلتا ہوا پانی، بہترین گھر۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس دنیا میں جیسا کہ کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ ساری جو ہم محنت دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، لے دے کر کیا کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ ایک گھر ہی بنانا ہے۔ ہاں جی، بلینئر بھی گھر بناتا ہے اور ایک مزدور بھی گھر ہی بناتا ہے۔ کوئی 2 مرلے کے گھر پر سمجھتا ہے کہ بہت بڑا کام کر لیا، اور کوئی 10 ایکڑ کا گھر بنا کر بھی محسوس کرتا ہے کہ مزہ نہیں کمی رہ گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو وہ زیادہ تر امکان یہی ہے کہ یہ اصل میں وہ جنت ہی کی ڈسکرپشن ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اور دوسری بات جو تم پسند کرتے ہو اللہ اور یہ خاص طور پہ اس کو اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ اگر ہم اس دنیا میں ایک اعلیٰ گھر جس کی ڈسکرپشن یہاں آ رہی ہے بنانا چاہیں گے تو دن رات ایک کر کے بغیر تھکے کام کریں گے، پھر شاید آپ یہ گھر بنا سکیں۔ اور پھر ادھر گھر بن رہا ہوگا، ادھر اسرائیل علیہ السلام منتظر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے اشارے کے۔ اللہ تعالیٰ ریشور کیا کرتا ہے بار بار کہ تمہیں گھر ہی چاہیے نا جس کے لیے تم کرو، تم میرے لیے محنت کرو، میرے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان مال کھپاؤ، میں تمہیں گھر دوں گا ہمیشہ رہنے والا، بیونڈ یور ایکسپیکٹیشن، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ رہی بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَى اینڈ another، دیکھیے یہاں پر کہ لا ہے یعنی جملہ مکمل نہیں ہوا، ٹھیک۔ وَأُخْرَى اینڈ another تُحِبُّونَہا، جس کو تم بہت زیادہ پسند کرتے ہو، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب،
اللہ کی مدد بھی آئے گی اور دنیا ہی میں فتح بھی جلدی مل جائے گی. بالکل ٹھیک. بشر المومنین، اور مومنوں کو یہ خوشخبری پہنچا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. بالکل ٹھیک. سر یہ آگے ہے کہ اور اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہے. حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. پھر ایک گروہ بنی اسرائیل کا مان لایا، دوسرے نے انکار کر دیا. تو جس نے ایمان کا اعلان کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کر دیا. یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ اصل میں اسی جو پچھلا ساکو سباق چل رہا ہے نا، درمیان میں کیا ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ وہ اسرائیلی نبی ہیں، ٹھیک، اسرائیلی رسول ہیں. اور یہودیوں کے اندر وہ آئے اور انہوں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو حق کی طرف بلایا. ٹھیک. اب ان جنرل پوری قوم نے انکار کر دیا، سوائے ان کے حواریوں کے جنہوں نے رسپونڈ کیا انہیں، جب انہوں نے کہا کہ من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. اب یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کی نصرت جو ہے سورۃ اعراف میں ہم نے پڑھا ہے کہ نصرو، جس نے ان کی مدد کی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کوئی پلاٹ جس پر قبضہ ہوا تھا وہ چھڑانے کے لیے نہیں تھی، اوبیسلی. کوئی پیسہ جمع کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ گھر بنانے کے لیے تو نہیں تھی. کس کے لیے تھی؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. تو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اصلاً کیا تھی؟ اللہ کی مدد تھی. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. قال الحواریون نحن انصار اللہ، یعنی اللہ کی مدد اور رسول کی مدد یہ پریکٹیکلی ایک ہیں. اس لیے کہ رسول اپنا کوئی کام لے کر وہ آپ کے پاس نہیں آ رہا، اللہ کے کام کے لیے تمہیں بلا رہا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کونوا انصار اللہ. مسلمانوں سے بھی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اور پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت جو کہی تھی نا اس سے پچھلی آیت میں کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی اور جلد فتح بھی نصیب ہو جائے گی. کیا ہوا کہ اگرچہ یہودیوں کی اکثریت نے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، لیکن کیا ہوا بالآخر، اپنی طرف سے تو یہودیوں نے انہیں سولی چڑھایا، لیکن بالآخر غالب کون ہوا؟ عیسائی غالب ہوئے یہودیوں پر، آج بھی غالب ہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو فاصبحوا ظاہرین، اور وہ غالب ہو گئے. تو اشارہ کیا ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں اپنی جان مال کھپاؤ، اولاً تمہیں اخروی کامیابی ملے گی اور پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں سرخرو کرے گا اور کام. یعنی دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے لیکن آخر کی کامیابی تو ساتھ یقینی ہے. اصل میں کیا ہے کہ اس کو سمجھ لیں کہ ہر شخص کو دنیاوی کامیابی نہیں ملے گی. مثال دیتا ہوں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت میں جد و جہد میں جو کردار ہے وہ ان میچڈ ہے. بالکل. خاص طور پر یعنی مصعب بن عمیر نے مدینے کی زمین کو ہموار کیا دار و ہجرت بننے کے لیے، لیکن وہ تو احد میں شہید ہو گئے، پہلے دنیا سے چلے گئے. ٹھیک کہ نا، تو انہیں تو نہیں ملا، منزل انہیں ملی جو رفیق سفر نہ تھے. یہ دنیا کا معاملہ ہے، لیکن جہاں تک اخروی کامیابی کا تعلق ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کمائی ہوگی تو اپنے سامنے پائے گا اور برائی بھی سامنے پائے گا. تو وہ اخروی کامیابی تو سب کے لیے ہے، لیکن دنیاوی کامیابی جو اس کورس میں اس فتح کو دیکھنا جن کو نصیب ہوگی وہ ان کے لیے ہے. جو چلے جائیں گے وہ تو چلے جائیں گے اور لیکن آخری کامیابی یقینی ہے. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے اس اہم صورت کو بہت آسان کیا. انشاءاللہ ہم آپ کو آئندہ بھی دعوت دیتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑے تفصیل سے میں یہ بات سمجھائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد دین حق کو غالب کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام جد و جہد اسی راستے کی کوشش تھی. اور اگر آپ کی سیرت کو مطالعہ کیا جائے تو ہم یہ بات بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایک منٹ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس وقت آپ نے اس مقصد سے اپنی توجہ کو ہٹایا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور سابقہ پیغمبروں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی، لوگ وہاں پہ آتے، اس عمارت کو پسند کرتے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی تو اس سے بارے میں سوال کرتے کہ یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑی گئی ہے؟ تو وہ اینٹ کی خالی جگہ میں ہوں، میں خاتم النبیین ہوں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ کوئی یہودی یا کوئی نصرانی یا کوئی بھی اور دین کا جاننے والا میرے بارے میں اور میری لائی ہوئی شریعت کے بارے میں سنے اور اس پر ایمان لائے بغیر دنیا سے چلا جائے تو وہ دوزخی ہے۔ اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں، سب کا خیال رکھیے گا۔ آئندہ کسی موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔